ہے ایسا کرو جیسا دوسری طریقہ بتائے، یہ سارا چیز اور ایسے آدمی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو سنت والی زندگی چین و راحت والی زندگی ہے، سکون والی زندگی ہے۔ جبردہ موتی جلال الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ ایک علاقے کے ہمارے بڑے چودھری تھے، ان کو ہمارے ریونڈ لے آئے تو ہم نے کھانے کے وقت کی ہم نے کہا آواز آتی ہے کہ کافی کو ترتیب بنا لے گی، لیکن وہ زمانے میں لنگر جو تھا کھانے کا جیسے آج کل ہے، لیکن آج کل تو ماشاءاللہ بڑا آسان ہے۔ وہ زمانے پرانوں کو یاد ہے، کوئی دال کا دانہ نظر آ جاتا کبھی نظر نہ آتا، اور طلبا روٹی پکاتی تھی، کبھی کچی ہوتی کبھی پکی ہوتی کبھی جیلی ہوتی، کبھی سموسہ بن جاتی کبھی گولا بن جاتی، وہ روٹی تھی اور یہ ڈول چیز جو تھی وہ پانی کا گلاس ہوتی تھی۔ وہ کہتا کھانے کے بعد بھی چودھری صاحب نظر نہیں آئے، تھوڑی دیر بعد آگے میں نے کھانا کھاؤ گے؟ جی کہا کہ میں نے کھا لیا۔ کیا کہاں کھایا؟ کیا مطبخ میں کھا لیا؟ تو کہتے مفتی صاحب نے فرمایا میں نے پوچھا کھا لیا؟ یا مفتی صاحب کھانا تو کھا لیا، اللہ کی قسم ایسا لذیذ کھانا پوری زندگی نہیں کھایا تھا جو آج میں نے کھایا۔ یہ بتا دو اب اس میں ڈالتے کیا ہیں؟ مفتی صاحب نے فرمایا ڈالتے ہم کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو کھانا حضور کے کھان کے قریب ہوگا اس میں مزہ ہوگا، جو لباس حضور کے لباس کے قریب ہوگا اس میں راحت ہوگی، جو مکان حضور کے مکان کے قریب ہوگا اس میں سکون ملے گا۔ تو حضور پاک علیہ السلام والی زندگی میں اللہ نے چین سکون رکھا ہے، اطمینان رکھا ہے، تو ہر وقت ہماری سنتوں کا اہتمام چلتے پھرتے اللہ نے کتنا آسان کر دیا۔ گھر میں جا کے سلام کرو، درود شریف پڑھ لو، تو اخلاص پڑھ لو، جس گھر سے شیاطین پاک کرتے ہیں، جگہ ہماری جگہ نہیں۔ تو سنتوں میں خیر و برکت اللہ پاک نے رکھی ہے۔ ہر وقت میں یہ سوچنا میں اللہ کا کون سا عمل کون سا حکم پورا کروں میرے اللہ مجھ سے خوش بنے۔ نماز اللہ نے ایسی نعمت دی ہے، نماز کا وقت آ گیا بس انتظار ہو، مزے لے کے نماز پڑھنا۔ صحابہ کی عجیب نمازیں تھی، نماز میں مزہ آتا تھا۔ ایک ہے نماز پڑھ کے جان چھوڑانا، ایک ہے مزے کی نماز پڑھنا، نماز میں لطف آئے۔ اور صحابہ کرام کے واقعات فضل امان کے اندر شمار واقعات ہیں، کیسی نمازیں پڑھتی تھی اور صحابہ کیسی نماز ہوتی جیسے کہ لکڑی گاڑی گئی ہے، حرکت ہی نہیں ہوتی، کبھی پرندہ کے سر پہ بیٹھ جاتی تھی۔ ایسے سکون والی نمازیں تھی، ایسے مزے والی نمازیں۔ تو دو صحابہ کا قصہ بار بار سنتے ہیں کہ ایک غزوے کے موقع پہ حضور نے ایک پہاڑی کے اوپر چوکیداری کے لیے دو صحابہ کی ترتیب بنائی، ایک مہاجر ایک انصاری، دونوں آ کر جا کے آپس میں مشورہ کیا۔ اگر دونوں چاہتے رہے ایسا طرح کی دین کا غلبہ ہو جائے، آنکھ لگ جائے، نقصان نہ ہو جائے، تو مشورہ یہ کیا کہ آدھی رات ایک آدمی جاگی دوسرا آرام کرے، پھر باقی آدھی رات میں دوسرا جاگے پہلے والا آرام کرے۔ تو انصاری صحابہ کی باری پہلے آئی۔ آج یہ صحابی نے سوچا کہ چلو ویسے بھی کھڑا ہوں، میرا تو دینا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لوں گا۔ اب اسی نماز کی نیت باندھی، ادھر سے دشمن نے دیکھا کہ آدمی کھڑا ہے، اس نے تیر مارا اور تیر آس پاس نہیں گرا، جتنے میں بھی وصف ہو گیا، پھر بھی نماز میں کھڑے رہے۔ مجھے دوسرا تیر مارا، وہ بھی لگ گیا جسم میں، پھر تیسرا تیر مارا، وہ بھی لگ گیا۔ آج ایک سننا بڑا آسان ہے، ایک مچھر کاڑے میں پتہ چل جاتا ہے، تیر گھس جائے جسم کے اندر، خون نکلے، پھر اطمینان سے نماز مختصر کر کے سلام پھیرا، ساتھی کو اٹھایا۔ دشمن نے تو جب دیکھا کہ ایک کی وجہ 2 ہیں، اس کو ڈر شاید اور بھی زیادہ ہو، وہ تو بھاگ گیا۔ اپنے ساتھی نے کہا کہ اللہ تیرے ہاتھ میں رکھ کر مجھے پہلے اٹھا دیا تھا، تو کیا فرمایا کہ میں نے نماز میں ایک سورج شروع کی، دل نہیں کرتا تھا سورج ختم کرنے سے پہلے رکوع کر دوں، اب یہ ڈر ہوا ایسا رہو کہ تیر لگتے لگتے میں شہید ہو جاؤں اور حضور نے جو خدمت میرے ذمہ لگائی ہے اس میں کمی نہ آ جائے۔ اللہ کی قسم اگر یہ ڈر نہ ہوتا میں مر جاتا، سورج ختم کرنے سے پہلے رکوع نہ کرتا۔ یہ ہے نمازی، مزہ سے نماز کا اندر۔ ابو ریحان رضی اللہ عنہ سفر کے آئے، سفر طے کر کے تھکاوٹ بچے انتظار میں تشریف لائے، عشاء کی نماز کے بعد کر رہے ہیں،
کہ میں 2 رکعت پڑھ لوں کہ پڑھ لیں. اب 2 رکعت کی نیت باندھی, مزہ آ گیا. کرتے کرتے صبح کی نماز کا وقت ہو گیا. سلام پھیر کے مسجد جانے لگے. گھر والوں نے روکا کہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے. کہ حق ہے, مجھے پتہ نہیں چلا. نماز میں کھڑے ہو گئے تھے, مقبول ہو گئی, جنت جہنم کے نظارے سامنے آ گئی, سب کچھ. تو ایسی نمازیں بن جائے, خشوع خضوع والی نمازیں, اللہ سے فیصلے کروانے والی نمازیں, اللہ سے مسئلے حل کروانے والی نمازیں. صحابہ کا جو واقعہ ہے کہ زمین مل گئی, بنجر زمین تھی, پانی کا نظام نہیں تھا, چاہے سوچا نہیں کہ گہرے سے گہرا کنواں کیسے بنوایا جائے, جس کی طرف نہیں سوچا. جا کے مسلح ڈالا, نماز پڑھی, دعا مانگی, اس کے بعد خادم کو بلا کے جگہ کھودو, تھوڑا کھودا, پانی کا جسم چلا. اللہ سے ایسے فیصلے کروانے والی نماز, مسئلے کو حل کرنے والی نمازیں. تو صحابہ ہر حال میں نماز کی طرف متوجہ ہو جاتی تھی. اس لیے ہماری بھی اللہ نے نعمت دی ہے, نماز کی نعمت ہے. ہر وقت ہماری نگاہ نماز کی طرف جائے. کیسے میں نماز پڑھوں اللہ خوش ہو جائے. جماعت کے اہتمام, جماعت کی نماز کے اہتمام اللہ نے کتنا آسان کر دیا. کیسے کریم اللہ ہے. اب نماز کے لیے گھر سے نکلا, وضو کر کے نماز کے ارادے سے چل پڑا, ہر قدم پہ ایک نیکی مل جاتی ہے, ہر قدم پہ ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے, ہر قدم پہ ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے. کتنے قدم ہوگی. اس صحابی حضور کے پاس آئے کہ ہمارے مکان مسجد سے دور ہے, ہم اگر مسجد کے قریب مکان بنا لیں, اگر ہمیں وہیں پہ رہو, تمہارے آتے ہوئے ہر قدم پہ تمہیں اجر ملتا ہے. پھر مسجد میں آ گئے, اگر آ کے دیکھا جماعت ہو چکی ہے, اب جن سے جماعت کے راضی سے آیا, آگے پتہ چل کہ جماعت ہو گئی ہے, تو اس میں پوری جماعت کے ثواب اس کو مل گیا. اور جنہوں نے جماعت کی نماز پڑھی ہے اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے. ایسے کریم اللہ ہے, ایسا بڑا عمل ہے. پھر یہ نماز میں آپ مسجد میں آ گیا, ابھی جماعت کھڑی نہیں ہے, ابھی انتظار میں بیٹھے ہیں, تو جب تک یہ انتظار میں بیٹھا رہے گا نماز کے برابر ثواب ملتا رہے گا. جس سے ثواب کی نماز پڑھتے ملتا ہے, تو نماز تو 5 منٹ جو ہوگی, 10 منٹ میں فرض پڑیں گے, 5 منٹ میں, 8 منٹ میں, اگر آدھا گھنٹہ انتظار کر رہے ہیں, آدھا گھنٹہ نماز کا ثواب مل رہا ہے. اور پھر نماز کے بعد بیٹھے ہیں, باوجود ہے, ذکر تلاوت کا اپنا اجر ہے. صرف بیٹھا رہے, جب تک یہ بیٹھا رہے گا, اور رشتے کے لیے بہت کی دعائیں کرتے ہیں. کتنا خوش قسمت انسان ہو جس کے لیے فرض دعا کرے. تو نمازوں میں مزہ آئے, ہر مسئلے کا حل نماز میں ہے. اور صحابہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راستے میں جا رہے تھے, اپنے بھائی کے انتقال کی خبر سنی, تو فوراً سواری سے اتری, 2 رکعت نماز پڑھی. اور کیا فرمائے, اللہ کا حکم ہے اللہ کی مدد حاصل کرو, صبر کے ساتھ پڑھنا معاف کیا. حضور کے زمانے میں تھوڑی آدھی تیز چلتی تب مسجد کی طرف آ جاتی, نماز کی طرف متوجہ ہو جاتی. سورج کرن ہوتا, چاند کرن ہوتا, پھول کچھ بھی آ جاتی. تو ہر مشکل میں مسجد کی طرف جانا, اللہ کی طرف جانا, یہ کا جاجو والا راستہ ہے. تو نماز کے اہتمام کے ساتھ, جماعت کے ساتھ سارے مسئلوں کا حل اللہ نے رکھ دیا. میں کہ ایک ہی نماز پڑھنا, ایک ہی اہتمام کے ساتھ پڑھنا, ایک ایک کام پورا کر کے نماز پڑھنا. لیکن یہ نماز کا وقت ہو گیا, اب اذان ہو گئی, سارے کام چھوڑ کے مسجد کی طرف جانا. جو 5 فضیلتیں نماز کے بار بار سنتے ہیں, 5 انعامات جو نماز, یہ نماز پڑھنے کی نہیں ہے, یہ نماز کے اہتمام کے ہیں. ایک ہی نماز پڑھنا, ایک اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنا. جو بھی وقت ہو جائے اب سارے کام چھوڑ کے نماز کی طرف جانا. اور جو 15 قسم کے جو عذاب ہیں وہ نماز چھوڑنے کے نہیں ہے, وہ نماز کی سستی کرنے کے. اللہ سب کو سستی سے بچانا. تو نماز کے اہتمام, وقت کے اہتمام, رات کے تہجد کے اہتمام, سنتوں کے اہتمام, نوافل کے اہتمام. میں سب دن کی سنتوں میں سب سے افضل ترین سنت وہ فجر کی نماز کی, اور مختصر ہے سنت. میں زور سے پہلے 4 رکعت سنت کا اجر تہجد کے برابر ہے. اوابین کا اجر, اہتمام, چاشت کے اہتمام, اس کا ہمارا اہتمام ہے کہ فرض نماز ہے, ایک نفل نماز کے اہتمام کی ہو.
तहज्जुद की नमाज कितनी बड़ी दौलत है। अल्लाह जल्ल खुद फरमाते हैं, है कोई मांगने वाला जिसको मैं अता कर दूं, है कोई सवाल करने वाला जिसका सवाल पूरे किए जाएंगे। और इस वक्त भी मेरी नमाजें आला सतह की हो जाए, कैसी नमाज पढ़ूं, इसके लिए क्या अहकामात हैं, उलमा से जाके पूछो। और सिर्फ नमाज नहीं, 24 घंटे की जिंदगी मैं कैसे गुजारूं, इसे उलमा के पास जाना, कारोबार कैसे करना, शादी ब्याह कैसे करना, मेहनत मजदूरी कैसे करना, ये उलमा के पास जाकर पूछना। अल्लाह ने कितना आसान कर दिया है। डॉक्टर के पास जाओगे, मशवरा लोगे, फीस देना पड़ेगा। वकील के पास जाओगे, फीस देना पड़ेगा। उलमा अल्लाह पाक इनकी जिंदगी में और भी बरकत दे दी, मसले भी बताते हैं, फीस भी नहीं मांगती और दरवाजे खुले, जब भी चाहो कोई इनकार नहीं करता। तो उलमा के पास जाके पूछना, और जो पूछने के लिए निकलता है फरिश्ते के गलती से पढ़ भी जाते हैं और मखलूक़ात के लिए दुआएं करती है, मग़फ़िरत की दुआ करती है जो दीन सीखने के लिए निकलता है। और हर वक्त में अल्लाह को याद रखना, एक ही अल्लाह को याद करना, एक ही अल्लाह को याद रखना, हर वक्त में ध्यान अल्लाह का ध्यान। जिक्र ऐसी दौलत अल्लाह ने दी है, चलते फिरते अल्लाह को याद करते रहे, अल्लाह का नाम लेते रहना, इतना जिक्र करना, ये ध्यान हो जाए हर वक्त कि अल्लाह मुझे देख रहे, अल्लाह मेरी सुन रहे, अल्लाह मुझे देख रहे। और वो कमाल की मसूल दुआ के इस्तेमाल, कितनी बरकत वाली जिंदगी है। और मैं जो घर से निकल के दुआ पड़ेगा, इसके लिए ऐलान हो जाता है, सुबह देर दी गई, तेरी किफायत की गई, तेरी हिफाजत की गई और शैतान तुझसे दूर कर दिया गया। जिसके घर में गले के ढेर हैं, जायज भी होंगी, हलाल भी होंगी, वादा नहीं है कि तेरे रोजी का मसला हल होगा। हाँ, जो सिर्फ वाक़या का इंतजाम करेगा, इसके साथ वादा है, इस घर में फाका नहीं आएगा। जिसके पास खादिम है, नौकर है, सब कुछ है, जायज भी है, हलाल भी है, वादा नहीं है तेरे मसले हल होंगे। हाँ, जो सिर्फ दिन के इंतजाम करेगा, जिसके साथ वादा है, तेरे सारे मसले हल करेंगे। तो आमान पे हमारी यकीन आ जाए, सुबह शाम की दुआ का हमारे इत्तिमाम हो, मौसूल दुआ का इत्तिमाम हो, मस्जिद जाते हुए मौसूल दुआ के साथ दाखिल होना, मौसूल दुआ के साथ निकलना, घर दाखिल होना, घर से निकलना, बाजार जाना, दुआएं मांगना। अब अगर कोई मस्जिद में बैठ के चौथा कलमा पढ़े तो 10 नेकी मिल गई, अगर बाजार जाके चौथा कलमा पढ़े 10 लाख नेकी मिल गई, गुनाह भी माफ हो गई, दर्जे बुलंद हो गई और जन्नत एक बाहर भी मिल गया। गफरत की जगह में जिक्र करना और अल्लाह को करीब कर देता है। तो मसरूर दुआ के इस्तेमाल 24 घंटे के अंदर जो भी मसरूर दुआएं उलमा से पूछना और याद करना। जैसे जोर पे ज्यादा बात किसी पे हुई, इल्म और जिक्र पे मालूम करना, सीखना, अल्लाह का ध्यान नसीब हो जाए। और हर मुसलमान की मोहब्बत हमारे दिल को, ये ईमान वाला है। ईमान वाले मामूली नहीं है, ईमान वाले की बहुत बड़ी कीमत है। जो एक ईमान वाला, कमजोर ईमान वाला और सिर्फ अल्लाह का नाम ले रहा है, इसकी इतनी बड़ी कीमत है। जब एक मुसलमान भी होगा, ये जमीन भी होगी, आसमान भी होगी, हवाई भी चलेगी, बारिशें भी बरसेगी, गले भी उगेगी, सारा निजाम चलता रहेगा। जब एक भी अल्लाह का नाम लेने वाला रोए जमीन भी बाकी रहेगा। और जब एक भी बाकी न रहे, कोई अल्लाह का नाम लेने वाला न रहे, फिर अल्लाह के यहाँ इस जगह की कोई कीमत नहीं है। सारा टूट जाएगा, पहाड़ रुई की गाड़ों की तरह उड़ेगी, समुद्र पे आग लग जाएगी, इंसान खत्म हो जाएंगे, सारा निजाम खत्म होगा। जब ईमान वाला खत्म होगा तो अल्लाह क्या ईमान वाले की कीमत है। अब हमें जो गुनाहगार मुसलमान, कमजोर ईमान वाला, मौत के वक्त परेशान हो, फिर जहन्नम में भी चला गया, लेकिन इस कलमे की बरकत से अल्लाह जल्ल शानू एक दिन उसको जहन्नम से निकाल देंगे और इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत का मालिक बना देंगे। तो जो कमजोर ईमान वाले का ये हाल है, बड़ी ईमान वाले की क्या कीमत है? तो हर मुसलमान की कीमत जानना, ये ईमान वाला है। ऐबों का नहीं देख रहे मुसलमान तो अल्लाह के महबूब है, इसके गुनाह को बयान करना, इसको भी मना कर दिया।
اس کی کمی کو بیان کرنا اس کو غیبت فرما دیا ہے. حرام ہے اس کی کمی کو بیان کرنا, خطاؤں کو بیان کرنا, جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے ایسی باتیں کرنا یہ منع ہے, حرام کر دیا ہے. اس سے ایمان والے کی بہت بڑی قیمت ہے. اگر یہ بیمار ہو جائے اور کوئی عیادت کے لیے جائے 70,000 فرشتے غفرت دعا میں لگ جاتے ہیں. یہ ایمان والا ہے. تو ہر مسلمان کی محبت ہمارے دل میں, صحابہ کرام کا ایسا اللہ نے ایمان دیا تھا, ایسے اکرام کا جذبہ تھا, ابھی سوچ بھی نہیں سکتا کس درجے کا اکرام ہے. موت کا وقت ہے, زخمی پڑے ہیں, آخری وقت ہے, پیاس لگی ہے, چچا دائی پانی کا پیالہ لے کے آ گیا اور طلب یہ اشارے سے ہاتھ بھی کر دی کہ پانی پینا ہے. لیکن جب پانی قریب کیا اور مسلمان کی ہائی کی آواز سنی, ہو سکتا ہے معلوم بھی نہیں کہ کون ہے, بس ہائی کی آواز سنی, اشارہ کیا پہلے پانی اس کو پلا دو. دوسرے کے پاس گئے, اس کے قریب تیسرے کی ہائی کی آواز آئی, دوسرے اشارہ کیا پہلے اس کو پلا دو. تیسرے کے پاس گئے, جان سے پہلے اس کی روح پرواز کر گئی. دوسرے کے پاس آئے, وہ پہلے کے پاس پہنچ گئے تھے. اپنے جداد کے پاس آئے, ان کی روح نکل گئی. جان دے دی پہلے پانی نہیں پی. اس کو کہتے ہیں اکرام, دوسروں کو آگے کرنا. یہ تو سننا تو بڑا آسان ہے. اب رمضان کا مہینہ ہو, گرمی کے روزے ہو, اور ایک گلاس اور شربت کا 5 آدمی ہو, پھر پتہ چلتا ہے کیا طلب ہوتی ہے کہ کوئی گلاس کو ہاتھ لگائی, پہلے میں پی لوں بعد اور پی لوں. اور یہ موت کا وقت ہے, جان جا رہی ہے, دوسرے سے پہلے پانی نہیں پی رہے. ایسا اللہ جل شان نے اللہ صاحب کرام کو آپس میں محبت نصیب فرمائی تھی. اسی طرح فرماتے تھے ایسا ماحول بنا ہوا تھا مدینہ منورہ کا کہ اگر 100 آدمی ہیں, ہاں 1000 آدمی ہیں, ایک غمگین ہے تو اس کے ساتھ 299 غمگین ہوتے تھے. ایک ہی خوش ہوتی تھی تو 99 ساتھ خوش ہوتی تھی. کبھی بیشی ہو اس کو, اور صحابہ کے زمانے میں پردے ڈالے جاتے تھے تو جرم ختم ہوتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ اکثر جان سنتے ہیں کہ رات کو گشت کر رہی تھی, گھر سے کچھ آوازیں آئی, دیوار فلان کے اندر چلے گئی. بوڑھا شخص تھا کہ کیا کرتے ہو؟ نے کہا میں نے ایک جرم کیا, آپ نے 3 احکامات لگے چھوڑ دی. حضرت عمر نے فرمایا ایک تو یہ ہے کہ گھروں میں جایا کرو, دروازوں کے راستے سے آپ دیوار فلان کر کے آگے. دوسرا حکم ہے کہ اجازت لے کے گھر میں داخل ہو جائے کرو, آپ بغیر اجازت کے آگے. اور تیسرا یہ ہے کہ تجسس نہ کریں, آپ نے تجسس کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سن کے رونے لگے اور فوراً نکلے, اپنے ساتھ کو بھی نہیں بتایا, اور منہ میں کپڑ دیجیے کہ رونے کی آواز نہیں سنے, روتے واپس آ گئے. کسی تذکرہ نہیں کیا. کچھ عرصہ بعد وہ آدمی آ گیا مسجد میں, حضرت عمر کے پاس آخر میں آیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو بلایا, اس کے کان میں کہا کہ میری تیرا واقعہ کس کو بیان نہیں کیا. تو نے کہا میری بات جو سن لے. اس دن کے بعد میں نے بھی گناہ سے توبہ کر دی. تو جب پردے ڈالے جاتے تھے تو جرم ختم ہوتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی لے گیا, اس نے اونٹ چرایا ہے, اس پہ شک ہے اونٹ چرایا ہے. جب آپ نے چرایا کہ ہم نے چرایا ہے, کہ چورا نہیں ہوگا, تم غلط ہو گئی ہوگی, اپنے سمجھ کے بول ہوگا کہ نہیں میں نے چرایا ہے. 3 مرتبہ کیا, میں کہا تیل گرم کر دو, اس کے ہاتھ کاٹنے کے لیے زمانے میں ترتیب ہوگی. لیکن خود چلے گئے, فرمایا کہ میرے آنے تک ہاتھ کاٹنے نہیں ہے. پھر واپس آ گئے, مجھے کہا کیوں چرایا تھا, کہ میں نے تو نہیں چرایا. کہا میں نے نہیں چرایا. چل اس کو آزاد کر. لوگوں نے کہا کہ تو خود تو کہا تھا, میں کسی کے کہنے پہ سزا دے رہا تھا, اس کے کہنے پہ اس کو چھوڑ. تو پردے ڈالے جاتے تھے, کجوں میں پردے ڈالے جاتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا کہ میری بچی سے کچھ غلطی ہو گئی ہے, اب اس کا رشتہ آنے والا ہے, تو آئے میں سارے چیزیں تم کو بتا دوں. اور میں اگر میرے علاوہ کسی اور کو بتا دیا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تیری ایسی پٹائی کروں گا شہر کا رنگ بدل جائے گا, جس کی ایسی شادی کرو جیسے کہ آپ شادی کرو. یعنی جرموں کے پردے ڈالنا, ایک ایک خریدنا, تلاش کرنا, ایک ایک پردے ڈالنا. تو کبھی پہ پردے ڈالنا, اور کس کے بارے میں کمی نہ آئے, بلکہ یہاں تک سنا ہے بڑوں سے
اپنے سامنے گناہ کرتے دیکھ لیا, غلطی کرتے دیکھ لیا, خطا کرتے دیکھ لیا, بیان کرنا تو ہے ہی منع, بیان تو کرنا نہیں ہے, پر میں دل میں بھی کمی نہ آئے. کیوں؟ غلطی کرتے دیکھا ہے, توبہ کرتے ہم نے نہیں دیکھا, اور توبہ کا دروازہ کھولا ہے. جب تک نظر کی حالت شروع نہ ہو یا جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے, توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اس نے تو توبہ کر کے اللہ سے اپنا گناہ معاف کرایا ہوگا, اللہ کا دوست بن گیا ہوگا, اور میرے دل میں کمی آ گئی, میں اللہ سے دور ہو گیا. تو ہر مسلمان کی خیرخواہی بھی تلاش کرنا, خیرخواہی ڈھونڈنا, پردے ڈالنا گناہ پہ, اپنی کمیوں کو دیکھنا, اوروں کی خوبیوں کو دیکھنا. جب جو آدمی اوروں کی خوبیوں کو دیکھتا ہے اللہ خوبی پیدا فرماتے ہیں, اور جو خامیوں کو دیکھتا ہے پھر اللہ پاک ہماری حفاظت کرتا ہے. دو آنکھیں اللہ نے دی ہیں, ایک اپنی کمی دیکھنا, دوسری آنکھ سے اوروں کی خوبیاں دیکھنا, ان کی صفات دیکھنا. تو ہر مسلمان کی محبت دل کے اندر ہو, بھائی چارہ ہو, یہ ایمان والا ہے, اور اتنا کافی یہ ایمان والا ہے. اور کرنا کس لیے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے. عمل کی وجہ کیا ہے؟ میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. ہمارا کرنا مخلوق کے لیے نہیں ہے, مخلوق سے استفادے کے لیے نہیں ہے, ہمارا کرنا اللہ سے استفادے کے لیے ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مالی غنیمت بہت جمع ہو گیا, جس میں ایک ایسا چھوٹا بکسا ہوتا ہے جو بادشاہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں. اگر کوئی حالت آ گئی جس کو میں لے کے نکل جاؤں تو پھر باقی زندگی بھی بادشاہوں کی طرف گزار سکتا ہوں. بڑا قیمتی بکسا ہوتا ہے. وہ صحابی کے ہاتھ میں آیا, وہ رات کا اندھیرے میں آیا اور مالی غنیمت کے اوپر پھینک دیا. جب میرا دینے والے تو اس نے پہچان لی, پتہ چل گیا تو کون ہے, کیا میرے نام وہ جانتا ہے, اس کے لیے میں نے کیا ہے. رات کا اندھیرے میں آ کے کر رہا ہے, کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے, اعمال اللہ کی رضا کے لیے. تو فرمایا قیامت کے دن شمار نہیں ہے. اصل میں بھی بات آئی کہ عمل کی گنتی نہیں ہے, وزن ہوگا. جتنے اخلاص زیادہ اتنا وزن زیادہ. اگر اخلاص نہ ہو پھر بڑے بڑے عمل والے بیچارے نقصان میں چلے جاتے ہیں. جیسے وہ واقعہ ہے اللہ کی دین پہ جان دینے والا اور مال خرچ کرنے والا اور دین کو سمجھ کے سمجھانے والا, اگر اخلاص کی نہ ہو, اللہ کے لیے نہ ہو, اونجے منہ جہنم میں گرا دیے جائے. تو عمل اللہ کے لیے کرنا, میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اور اتفاق والے زندگی گزار. اور اتفاق کون سی ہے؟ جو صحابہ والی صفات, صحابہ والی محنت, صحابہ والا کام. ہر مسلمان کی ذمہ اللہ نے مبارک محنت رکھی ہے. سارے جذبے ختم ہو, ایک ہی جذبہ ہو. کون سا؟ رسول پاک کا والا جذبہ, اور رسول پاک کا والا غم و فکر, صحابہ والا غم و فکر. کیا غم و فکر صحابہ والا؟ ہمیں ملک کو ماننی چاہیے, ہمیں چیزیں نہیں چاہیے, لوگ ایمان والے بن جائیں, جہنم چاہتے بن جائیں. اندر کا جذبہ تھا, ساری چیزیں ختم, سارے جذبے ختم. ایک ہی غم فکر, رات کا رونا امت کے لیے, دل کو پھرنا امت کے لیے, مکہ مکرمہ کو چھوڑنا امت کے لیے. صحابہ کرام کا ایسا مزاج بنا ہوا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں. اندر ایک جذبہ بنا تھا کہ جتنے بھی انسان ہیں یہ جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بنے. رسول پاک علیہ السلام مزدلفہ میں عرفات کے میدان میں 5 گھنٹے دعائیں مانگ رہے ہیں. کس کے لیے؟ امت کے لیے مانگ رہے ہیں. کھانے نہیں مانگ رہے, مکان نہیں مانگ رہے, باغات نہیں مانگ رہے, امت کے لیے مانگ رہے ہیں کہ اللہ امت کو معاف کر دے. کوئی کھانے کا موقع نہیں ملا. ایک صحابیہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ حضور کا روزہ تو نہیں ہے, تو دودھ کا پیالہ حضور کی خدمت میں پیش کیا تو حضور اس کو نوٹ فرمایا, کیونکہ دودھ پی لیتے, انکار نہ فرماتے تھے. تو پتہ چلے کہ روزہ نہیں ہے. اس کے علاوہ کھانے پینے کا موقع نہیں ملا. امت کے لیے مانگتے رہے, مانگتے رہے, مانگتے رہے. اتنا مانگا کہ جبریل علیہ السلام آ گئے کہ آپ کی ساری امت کو اللہ معاف کریں گے, ظالموں کو اللہ معاف نہیں کریں گے. اب رسول پاک علیہ السلام کے دل میں ظالموں کو بھی غم ہے. وہاں سے پریشان مزدلفہ میں آئے. پھر مزدلفہ میں پھر رات کو پھر دعا مانگنے لگے, اور یا اللہ جس کے خاطر ہے, جس پہ ظلم ہوا ہے اس کو اپنی جنت دے دی, یہ ذاتی جنت دے دی, اپنی طرف سے بدلہ دے کے اس ظالم کو بھی معاف کر دی. اتنا مانگا یہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے کہ تمہاری امت کے ظالموں کو پہلے معاف کر دیا. تو آج کوئی بچے کے لیے نہیں ہوتا. رسول پاک علیہ السلام اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں.
اندر کا جذبہ ہے یہ ایمان والے بن جائے، عہد کے رخسار سے بن جائے. مکہ مکرمہ کو چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا. بیت کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہے. یہ تو حجاج کرام کو پتہ ہے، جو حجاج کرام گئے ہیں ان کو پتہ ہے مکہ کو چھوڑنا کتنا مشکل کام ہے. مہینہ ڈیڑھ گزارتے ہیں، طواف ادا کرتے روتے ہیں، مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتے ہیں، پھر حرم سے نکلتے ہیں اور سفر میں بیٹھ کے میناروں کو دیکھتے ہیں. تو جو مہینے 2 مہینے والے کا یہ حال ہے، پھر حضور کا کیا حال ہوگا. صرف پر سر مکہ مکرمہ میں گزری، جوانی وہاں پہ گزری، خاندان وہاں پر ہے، اور پھر اللہ کے دل کے ساتھ محبت کتنی ہے. رو رہے ہیں پھر بھی جا رہے ہیں. صحابہ کرام کے دل کا کیا حال ہوگا. آباد گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، سامان کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں. ایک صحابی کو راستے میں عزت کے لیے جا رہے تھے، آپ نے روک دیا، کہا کہ دیکھو مجھے نہ روکو، میرا باغ ہے وہ بھی تم لے لو، اور میری 2 بانجیاں ہیں وہ بھی تم لے لو، مجھے چھوڑ دو کہ میں اللہ کے راستے میں چلے جاؤں. باغ سے نہیں جا رہے تھے کہ مدینے میں بڑے کاروباری منڈی ہوگی وہاں پہ ہمارے کام بنے گی. اور الفاظ والی نیت کو لے کے جا رہے ہیں، لوگوں کو ہدایت مل جائے، ایمان والے بن جائیں، جہنم آگ سے بچ جائیں. رسول پاک اسلام عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رات کو اتنے نماز پڑھتے، کبھی کبھی اتنے روتے 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 داڑھی تر ہو جاتی، غریبان پہ آنسو آ جاتے، سجدے میں جاتے سجدے کی جگہ کے لیے ہو جاتے. یہ رونا کس کے لیے تھا؟ یہ امت کے لیے تھا، ہدایت کے لیے تھا، فکر تھا، غم تھا، انسانیت کو ہدایت کے لیے. بے چینی تھی، دن میں رات میں لگے ہیں، ایک ہی کے پاس جا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں. مینا کے دنوں میں، حج کے دنوں میں مینا میں جاتے، خیمے میں جاتے، ان سے بات کرتے، اور ایسی حالت میں حضور جا رہے ہیں اور پیچھے اس کا چچا گلاب چھڑی ہاتھ میں ہے، اور جیسے حضور بات کرتے ہیں اس کے بعد آپس آ کے بیٹھتے کہ یہ بات مت سنو، یہ میرا بھتیجا ہے، نعوذ باللہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا، اس کے بعد مت سنو. حضور کے دل میں کیا گزر کے ہو، پھر بھی لگے ایک ہی غم تھا، کھانے کا غم نہیں. وہ تو معاشر میں اللہ فرماتی ہے ایک شخص نکل آتا، پھر دوسرا دیکھ لیتے، پھر تیسرا بھی دیکھ لیتے. کم سے کم 2 مہینے بنتے ہیں، اور میں ہمارے گھروں میں سے کسی گھر میں آگ بھی نہیں لیتی. اور کسی نے بھاجی نے پوچھا کیا گزارا کیسے کرتی تھی؟ میں کبھی کھجور سے، کبھی پانی سے، وہ بھی جب مل جاتا، دیر نہیں تھی. ایک مرتبہ رسول پاک علیہ السلام ایک صاحب کے ساتھ راستے میں جا رہے تھے، تو زمین پہ گیلی کھجوریں پڑی تھی، ردی بیکار. رسول پاک اسلام کھجور کو اٹھا کے اس کو صاف کر کے کھانے لگے، اور صحابی سے کہا تو بھی کھا لے. اس صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ بیکار کھجوریں ہیں، ردی ہیں، کھانے کے قابل نہیں ہے، دل نہیں کرتا کھانے کو. حضور کے شاہ کا مفہوم ہے کہ میری تو مجبوری ہے، کئی دن سے کچھ نہیں کھایا، مجبوری سے کھا رہا ہوں. یہ نہیں کہ کھجور کہ بورے پڑی تھی وہ کھا لیتے تھے، وہ بھی جب مل جائے. یہ وجہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے مسجد میں، حضور پاک صاحب نفل نماز بیٹھ کے پڑھ رہے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے. جب حضور نماز سے فارغ ہو گئے، یا رسول اللہ، میں نے کہا نہیں مرتبہ آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھتے دیکھا. حضور کے شاہ کو کہ آپ کو ہریرہ بھوک وجہ سے بیٹھ کے پڑھ رہا تھا. اب کس طریقے کی بھوک کس لیے ہے؟ اس کا غم نہیں ہے کھانے کا کیا بنے گا، اس کا غم ہے امت کا کیا بنے گا. صحابہ مسجد نبی میں حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد نبی میں حضور امام، اور صحابہ گر جاتے تھے بھوک کی وجہ سے. کہ ہم نے نہیں سنا کہ وہ جماعت جائے کی ساری جماعت بھوک سے گر گئی، اور صحابہ حضور کے مسجد میں گر جاتے تھے. اور رسول پاک صاحب کے ساتھ کیا ہوتا جس کا مفہوم ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے اس بھوک میں تمہیں کیا ملے گا تو تم اس کی تمنا کرو گے یہ بھوک اور بھی زیادہ بڑھے. اس کا غم نہیں ہے کاروں کا، ہمیں تو امت کا غم ہے. صحابہ بھی ساتھ چل رہے ہیں، کبھی ملا کبھی نہیں ملا. کبھی ایسے بھی وقت آیا کہ ایک کھجور کھا کے پورے دن گزارا کر رہے ہیں اور سفر کر رہے ہیں. ایک کھجور، کسی نے پوچھا کہ ایک کھجور پہ گزار کیسے ہو جاتا تھا، تو کیا فرمایا یہ تو اس وقت پتہ چلا جب ایک کھجور بھی نہیں تھی.
درخت کے پتوں کو رات جب پانی میں بھگو لیتے تھے اس کو صبح کھا لیتے. اور کبھی ایسا بھی ہوا کچھ بھی نہ ملا, جیسے غزوہ خندق کے موقع پہ بھوک بھی ہے, مشقت بھی ہے, خندق بھی کھودنا ہے, کمر سیدھی نہیں ہو رہی. ایک صحابی حضور کے پاس آ گئے کہ میں نے تو بھوک کی وجہ سے پیٹ میں پتھر باندھ دیا ہے کہ کمر سیدھی ہو جائے. تو امام الانبیاء رسول پاک کے سلام کے اپنا دامن اٹھایا, حضور کے پیٹ میں 2 پتھر بندے ہوئے تھے. یہ کبھی ہم نے نہیں سنا کہ یہ پتھر باندھا ہو. ہمارے صحابہ کرام کے زمانے کی مشقت بھی ہے, خدائی بھی کر رہے ہیں, بھوک بھی ہے, سردی بھی ہے, ٹھنڈ بھی ہے, ہوا میں ٹھنڈی لگ رہی ہے, پھر بھی لگے ہوئے کام چلتا. کبھی جوتے ہیں کبھی جوتے نہیں ہیں, کبھی چلتے چلتے پاؤں پہ چھالے پڑ گئے, پھر چھالے پڑ گئے, خون نکلنا شروع ہو گیا, پھر اور کچھ نہ ملا, اپنے کپڑوں کو پاڑا, اس کے چیزیں پاؤں سے لپیٹے, پھر بھی چلتے رہے. کیوں؟ اندر جذبہ تھا لوگ ایمان والے بنے, اور کوئی مقصد نہیں تھا. مال جمع کرنا مقصود نہیں تھا, حکومت کے مقصود نہیں تھی. اور مولانا جمیل صاحب اللہ پاک درجات بلند فرمائے ادب فرمایا کرتے تھے, صحابہ کہتے تھے تمہارا مقدم مبارک, تمہارا مقدم مبارک, ہمیں تمہارا ملک نہیں چاہیے, تمہارا مال نہیں چاہیے, تم ایمان والے بن کے آخر نقصان سے بچو, یہ ہمارا مقصود ہے. بلکہ فرماتے تھے ہمیں تمہارا کچھ نہیں چاہیے, جو ہمارا ہے یہ بھی تم لے لو, تم ایمان والے بن, ہمارا مال تم لے لو, تم ایمان والے بن جاؤ, تمہاری چیزیں بھی نہیں چاہیے. اندر یہ جذبہ تھا, اس جذبے کی برکت سے اللہ نے ہوائیں چلا دی. ایسے مکہ مکرمہ سے جب نکلے تھے صحابہ کس حال میں نکلے, اور رات کو ٹھپکے سے نکلے اور مشقتوں میں نکلے. اللہ نے ایسا وقت لے آیا کہ فاتحان اللہ نے مکہ مکرمہ کے اندر داخل کر دیا. لیکن جا کے فاتحان داخل ہونے کا یہ جذبہ نہیں تھا کہ آج مکے والوں سے سارا بدلے لیں گے, ہمارے وہاں میں 70 شہید ہوئے جن سے بدلے لیں گے, ہمارے گھروں کو لوٹا ہے ان کے گھروں کو لوٹیں گے. یہ جذبہ نہیں ہے. مکہ مکرمہ جا رہے ہیں, اللہ نے فتح دے دی, فاتحانہ جا رہے ہیں, اور حضور پاک علیہ السلام نے ایسے سر جھکایا ہے, ایسے عاجزی کے ساتھ جا رہے ہیں کہ اونٹ کے کوہان کے ساتھ سر مبارک لگ جاتا تھا, اتنے سر جھکا کے جا رہے ہیں. اللہ کی طرف اکیلے اللہ نے مدد کی. اور کسی نے کہا کہ آج منریزی کا دن ہے, فرمایا نہیں, آج تو رحم کرنے کا دن ہے. ہندہ بڑی سخت دل عورت تھی جس نے حضور کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا. رات کے اندھیرے میں اس کا خیال تھا کہ اب تو لوگ آ گئے, ہم سے سارے بدلے لے لیں گی, ہم نے ان کو ستایا ہے اور تو ان کی ندیاں بہیں گی. فرمایا کہ دیکھتی رہی لیکن خاموشی کی سناٹا تھا, اس کا مکان ذرا اونچا تھا. تو جا کے حرم کی طرف دیکھا تو 10,000 صحابہ سارے بے طلع چادر, کوئی رو رہا ہے, کوئی رکوع میں ہے, کوئی سجدے میں ہے, کوئی دعا میں لگا ہے. ایسی عبادت دیکھی اللہ نے اس کا دل بدل دیا, اور صبح کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور مسلمان ہوتے صحابیہ بن گئے. تو اندر کا جذبہ یہ نہیں تھا. ابو لہب کی حضرت عباس سے حضور نے فرمایا کہ تیرے بھائی کی بیٹی نظر نہیں آتی, کیونکہ ابو لہب کے بچوں کا پوچھ رہے ہیں اس نے حضور کو کتنا ستایا, ان کے بچوں نے کتنا ستایا. حضور کے 2 بچوں کو ایک دن میں طلاق دی, کتنے دکھ حضور کو پہنچا ہوگا. ایک تو اللہ پاک نے ہلاک کر دیا تھا, 2 بچے باقی بچے تھے, ان کو بلایا, ان کو کہ میں تو آپ کے انتظار میں ہوں, تھوڑی بات کی آج دونوں کو مسلمان کر دیا. اور گلاب کے اولاد صحابہ بن گئے, ابو جہل کے اولاد صحابہ بن گئے, بڑے بڑے سردار ایمان والے بن گئے, کیونکہ اندر کا جذبہ بدلا نہیں تھا, ان کا جذبہ تھا کہ ایمان والے بن گئے. اس محنت کے بدلے طلبا نے ایسی پیدائش چلا دی, بڑے بڑے سردار ایمان والے بن گئے. اور صرف ایمان والے نہیں بنے, ایمان پہ جان قربان کرنے والے بن گئے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بڑے سے بیٹھے تھے, تو حضرت اکرم رضی اللہ عنہ, حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ, جو سردار بیٹھے تھے, اتنے میں کچھ غریب مسلمان نہ گئے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ, جن کو اگر تم پیچھے ہو جاؤ ان کو آگے کر دیا, جن کو اور آگے ان کو اگر تم پیچھے ہو جاؤ ان کو آگے کر دیا. کرتے کرتے جوتوں کی جگہ تک پہنچ گئے. آپس میں سوچنے لگے ہم سردار ہیں قوم کے, ہم تو پیچھے کر دیا, ان کو آگے کر دیا. تو بڑے سمجھدار بھی تھے, خود کہنے لگے کہ ہاں جب حضور نے آواز لگائی تو یہ غریب مسکین محنت اندر آگے بڑھ گئی, ہم سے آگے نکل گئے, ہم ان کے پیچھے رہ گئے.
اب دنیا میں تو پیچھے رہ گئے، اب کیا عمل کریں کہ آخرت میں پیچھے نہ رہے. یہ جو مجلس ختم ہو گئی، حضرت عمر کے پاس رضی اللہ عنہ کے پاس گئی، آپ نے جو کیا اچھا کیا، مناسب کیا، ہماری اپنی غلطی ہے، آپ کو راستہ بتا دوں. کم حیثیت والے لوگ تھے لیکن دین کی محنت وجہ سے ہم سے بہت آگے نکل گئی، ہم ان تک پہنچ نہیں سکتے. لیکن ایسا کوئی راستہ بتا دو، کم از کم آخرت میں تو پیچھے نہ رہیں، آخرت میں تو آگے بڑھ جائیں. میں نے اشارہ کیا میدان کے اللہ کے راستے میں یرموک کی لڑائی کی طرف غالباً کہ وہاں بھی میدان ہے، جانے قربان کر دو، آگے پہنچ جاؤ گے. پھر یہ سارے نکلے بڑے بڑے سردار. جب یہ مکہ سے نکل رہے تھے سارے مکی والے رو رہے تھے، یہ جدائی تھے، اور ساتھ عورتیں بھی بچے بھی مکہ کی حدود تک ساتھ آئے. جب کنارے میں پہنچے شہر کے تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو مکہ سے کوئی بہتر دوسرا شہر نہیں ہے کہ مکہ چھوڑ کے وہاں جا رہے ہیں، اور نہ یہاں سے لوگوں سے اپنے ناراض ہو کے جا رہے ہیں. بس ایک بات کی ایک موقع تھا، ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اور ہم سے کمزور لوگ آگے بڑھ گئے. اب صرف اتنے ہم آگے بڑھیں، کم از کم آخر میں پیچھے لے رہے، ہم آخر میں ان کے پاس پہنچ جائیں. ہم تو شہادت کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں شہادت دے. اللہ پاک کو شہادت بھی دی تھی اللہ کے راستے کی. اب خالد بن ولید امیر تھے تو اکرمہ رضی اللہ عنہ سارے خاندان کو لے کے نکلے. انہوں نے یہ سوچا ایسا نہ ہو کہ سب کے سب شہید ہو جائے، ایک کی نسل ختم نہ ہو جائے. ایک لڑکی کو واپس بھیج دیا کہ کم از کم نسل تو باقی رہی، سب اللہ کے دین میں قربان ہو گئے. ایک محنت ہو رہی تھی، ایک کام ہو رہا تھا، لگے تھے، صحابہ لگے رہے، حضور بھی لگے رہے، مسورات بھی لگے رہی. ایک جذبہ تھا کہ اللہ کا دین زندہ ہو جائے. میں کہا ہمارے صحابہ میں فرق کیا ہے؟ ہماری بھی محنت ہے الحمدللہ اور صحابہ کی بھی محنت تھی. اور میں کہ بس فرق کتنا ہے، جب دین کا تقاضا آتا صحابہ اپنے سارے تقاضوں کو بھول جاتے اور دین کے تقاضوں کو لے کے نکل جاتے تھے، اپنے عذروں کو ختم کر دیتے تھے. عمر بن جمور رضی اللہ عنہ وہاں سے معذور ہیں، لنگڑے ہیں، بیٹھے اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. ان کا جذبہ ہے کہ میں بھی جاؤں. گھر والی نے مضبوط کرنے کے لیے ترغیب دی کہ میں تو دیکھ رہی ہوں کہ تو واپس آ رہا ہے، بس دعا مانگی اللہ مجھے اپنی آگے طرف نہ لٹائیے. اور جا حضور کے پاس گئے، حضور نے فرما بھی دیا کہ آپ وہاں سے معذور ہیں، نہ جانے میں حرج نہیں ہے. لیکن اندر کا جذبہ تھا، اندر کا غم تھا کہ میرے دل چاہتا ہے لنگڑے پاؤں سے جنت کی طرف چلے جاؤ. حضور اجازت دے دی اور جا کے شہادت مل گئی. اور خبر مشہور واقعہ ہے، فضل آباد میں سنتے رہتے ہیں، جب ان کی لاش واپس جا رہے تھے تو ان کو دل کی طرف نہیں آ رہا تھا. جب حضور سے عرض کیا، حضور نے پوچھا کوئی بات تو نہیں کی تھی؟ میں کہ جب یہ فرما گئے تھے یا اللہ مجھے اپنے کی طرف نہ اٹھائی. میں کہ ان کو یہی حکم ہے وہی دفن کر دیا، اور کے میدان میں وہیں پہ دفن ہو گئے. کسی کی شادی کی رات ہے، پہلی رات ہے، صبح غسل کی تیاری کے لیے بیٹھ گئی، اللہ کے دین کی آواز آ گئی، اب غسل پورے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسی وقت نکلے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. اور اللہ جل شانہ نے اعزاز کے لیے فرشتوں کو بھیجا اور فرشتوں کو غسل کیا. بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لڑائی کے لیے نکلے ہیں، ایسا میں واپس نہ کر دے، پنجوں کے بل کڑے ہو گئی کہ کل پوچھا نظر آئے. حضور نے اجازت دے دی. ایک کو اجازت مل گئی، دوسرے کو نہیں ملی. پھر حضور کے پاس آ گئے، میرا مقابلہ کرا دو، میں تو سے زیادہ مضبوط ہوں. حضور نے اجازت دے دی تو سنا ہے کہ دوسرے کے کام میں کہنے لگا کہ تمہیں تو ویسی بھی اجازت مل گئی ہے، تجھ سے بہت مضبوط ہے، تو اپنے آپ کو گرا دے کہ مجھے بھی اجازت مل گئی. کوئی کھانے کے لیے نہیں جا رہے تھے، جان قربان کرنے کے لیے جا رہے تھے، مسورات میں جا رہی ہے. ایک محنت لگی تھی، ہر ایک کو جذبہ تھا اللہ کے راستے میں جانے کا. عہد میں ماں باپ بیٹے دونوں آ گئے. باپ نے کہا میں نے جانا ہے، بیٹے نے کہا میں نے جانا ہے. باپ نے کہا کہ بچے ہیں اور کوئی خبر گیری والا نہیں، یہ بہنوں کا خیال کرے، میں چلے جاتا ہوں. بیٹا کہتے کہ باپ بچوں کا خیال کرے، میں اللہ کے راستے میں جاتا ہوں. اور دنیا والد کو اجازت دے دی. اللہ کی شان مقدر میں شہادت دی اور میں شہید ہو گئی. پھر آگے جانا تھا، میں کہ وہیں جائیں گے جو عہد میں شریک تھی. تو یہ صحابی آ گئی کہ دیکھو جاتی ہوئی تو میرے والد میرے مقابلے میں تھے کہ میں نے جانے آپ نے اجازت دے دی، اب تو مجھے اجازت دے دی کہ میں چلا جاؤں. اکیلا ایک آدمی ہے جو عہد میں شریک نہیں تھا اور آگے جانے کی اس کو اجازت مل گئی.
وہ ہوتا جس کے بہنوں کا فکر بھی تھا اور اللہ کے راستے میں شہادت کا جذبہ بھی تھا. تو اندر کے جذبے سے دین زندہ ہو جائے. ہمیں چیزیں نہیں چاہیے, ہم بھوک پیاس برداشت کر لیں گے, اللہ کا دین زندہ ہو جائے. ان کی قربانی کی برکت سے اللہ نے فضا بنا دی. بڑے بڑے سردار قسمیں کہی تھی, اللہ نے صحابہ بنا دیا. معاشی صحابی بن گئی. حضور کے چچا کے قتل کرنے والے اللہ نے صحابی بنا دیا. اور صفوان بن امیہ کتنے بڑے سخت دشمن تھے, اللہ نے صحابی بنا دیا. ایمان والے بن گئے, دین کی پھیلانے والے بن گئے. پہلے محنت ہو رہی تھی, دین پھیل رہا تھا, صحابہ قربانیاں کر رہے تھے, اپنے جذبات قربان کر رہے تھے, اپنی ضرورتیں قربان کر رہے تھے, دین پھیل رہا تھا. صحابہ کے لیے ساری قربانیاں آسان, لیکن سب سے بڑی قربانی حضور کو چھوڑنا یہ صحابہ کے لیے مشکل تھا. حضور کی محبت دل کے اندر تھی. بعض صحابہ تو رات کو نیند اڑ جاتی, حضور یاد آ جاتی, کرتے وسیلے کے دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں. کب حضور تشریف لائیں گے, ہم ڈر کر کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیں. ایک صحابی پریشان بیٹھے تھے, حضور نے پوچھا کس چیز کی پریشانی ہے؟ میں کہ پریشانی تو یہ ہے کہ موت تو سب کو آنے والی ہے, آپ تو موت کے بعد اعلیٰ درجے پہ چلے جائیں گے, نبیوں کے سردار والی جنت میں. ہم اگر جنت میں چلی بھی گئی تو نیچے درجے میں ہوگی. اب مجھے یہ پریشانی ہے جس جنت میں آپ کی جرف نہ ہو, وہ جنت میں مجھے مزہ کیسے آئے گا؟ حضور پاک خاموش رہے. جو قرآن کی آیتیں نازل ہوئی, قال رسول کے کہنا مانیں گے, نبی صدیقی کے ساتھ اللہ حشر فرمائیں گے, جس سے صحابہ خوش ہو گئے. تو سامنے ایک کام تھا, ایک محنت تھی, جس کو بھی برداشت کیا. ایک جماعت گئی مدینہ منورہ میں, حج کی جماعت تھی. تو یمن کے کچھ جوان بیٹھے تھے, بڑے مداس بیٹھے تھے. تو کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ کیا پریشانی تھی کہ ہم کل مدینہ سے جا رہے ہیں, اب جانے سے دل نہیں کرتا, یا مدینہ کو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا. ایسی جگہ لانے بنائی ہے جنہوں کی محبت کی جگہ. تو جماعت والے ساتھی نے پوچھا کہ آپ یہاں پہ حضور کو دیکھا ہے؟ کہ حضور کو کہاں دیکھا؟ کیا صحابہ کو دیکھا ہے؟ یہ صحابہ کہاں ہیں؟ یہاں جرد البقیع کی مزار ہے, باقی صحابہ تو نہیں ہے. میں کہ دیکھو تم یہاں زمین کی برکت کتنی ہے, جگہ کی نورانیت کتنی ہے, تمہارا دل نہیں کرتا. جب صحابہ کرام اللہ کے راستے میں جا رہے تھے, ان کے دل کا کیا حال ہے؟ جب حضور زندہ تھے اور مسجد نبی میں بلال رضی اللہ عنہ کی اذانیں ہوتی تھی اور صحابہ سارے بیٹھا کرتے تھے, اس ماحول کو چھوڑ کے جانا کتنی بڑی مشقت تھی. اب تو فرمایا کہ معاذ رضی اللہ عنہ کو جب حضور پاک علیہ السلام نے یمن کی طرف بھیجا آپ لوگوں کی طرف, تو حضور نے فرمایا کہ معاذ اللہ کی قسم مجھے تجھ سے محبت ہے. جس کو حضور فرمایا کہ مجھ سے تجھ سے محبت ہے, اس کی کتنی حضور سے محبت ہوگی. اور رخصت کرنے کے لیے ساتھ چل پڑے, پیدل جا رہے تھے. آخر میں فرمایا کہ معاذ جب تو واپس آئے گا پھر مجھے نہیں دے گا, میری قبر پہ گزرے گا. ہم حضرت معاذ برداشت نہ کر سکے, رو پڑے, اور حضور بھی رو پڑے. نہ تو حضور نے فرمایا کہ تو رک جا, تجھ سے تو محبت ہے, یمن والے اپنا کام کریں گے. اور نے صحابی نے فرمایا کہ رسول اللہ آخری وقت آپ کی صحبت میں بیٹھوں گا, حدیثیں سیکھ لوں گا, علم سیکھ لوں گا. نہیں, حضور کے منشا کو جان رہے ہیں, رو رہے ہیں اور دل بھی جا رہے ہیں. یہاں تک سنا ہے سواری میں الٹے بیٹھے, سواری کا رخ یمن کی طرف اور سواری کا رخ مدینے کی طرف, رو رہے اور دل بھی جا رہے. تو ایک کام تھا, ایک محنت تھی. آج ہمیں فضا نظر آ رہی ہے اور جو بہاریں نظر آ رہی ہیں اور پوری دنیا میں ایمان کی آوازیں لگ رہی ہیں. آج عمر پہ لوگ جا رہے ہیں اور اجتماعات میں لوگ جا رہے ہیں. یہ سب صحابہ کی قربانی کی برکت ہے. انہوں نے قربانی کی, وہ نظر نہیں آتی. یہ مسجد کے ستون کے نیچے جو بنیاد ہے وہ نظر نہیں آتی, اوپر بلڈنگ نظر آتی ہے. یہ صحابہ کی قربانی کی برکت سے اللہ نے فضا بنائی ہے. اب اللہ جل شانہ نے یہ محنت ہمارے ذمہ لگائی ہے, ہماری یہ ایمان ہے. اب کیا مطلب کوئی بھی نہیں آئے, نبوت کا دروازہ بند کر دیا اور صحابہ دنیا سے چلے گئے. اب یہ دین کے محنت کا کام ہر مسلمان کے ذمہ ہے, ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. اب تک کے نہیں, اس صبح سے پار کرنا اور پوری دنیا کی نیت کرنا. نیت کرنے میں اجر ملے گا, جانا اتری ہوگا جہاں تک جا سکتے ہیں. تو ابھی تک توبہ کرنا اور پوری دنیا کی نیت کرنا. تو سب کی نیت ہے پوری دنیا جانے کی انشاءاللہ. کس دن کی نیت ہے جی, روز اللہ سے مانے اللہ تو ہمیں قبول کر دی. اب اللہ کے راستے میں جانے کے لیے, ملکوں میں جانے کے لیے حضرات فرماتے ہیں کہ پہلے 4 مہینے لگ جائیں, اس کے بعد پھر 2 چیزیں لگ جائیں, پھر ملکوں میں جا سکتے ہیں. تو ایسے بھائی جن کے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے, اب اپنے تقاضوں کو قربان کر کے پھر وہ بتا دیں کہ 4 مہینے کے لیے البتہ اتنی درخواست ہے, اگر 4 مہینے کے بھی نہیں جا سکتے
साल के नहीं जा सकते, कम अज कम इतने तशरीफ रखें कि तशकीर के दौरान तशरीफ रखें, आपके बैठने से जितनी नाम लेके आएंगे आपको अजर मिलेगा। तो इस वक्त तक बैठने के लिए कौन कौन जा रहे हैं, कम अज कम आखिर तक बैठ जाए, थोड़ा वक्त लगेगा इंशाल्लाह। अल्लाह देखे और दिल्ली दिल में अल्लाह से मांगेगा तो मुझे कबूल कर दे, वही जाएगा जिसको अल्लाह कबूल फरमाएगा। और मैं जो कौन कौन जा रहे हैं